آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ڈیوائن لو، اللہ ہی محبت. اس کا آخری سرمن، آخری میسج آج میں ڈیلیور کروں گا. اور اس کے بعد جو نیکسٹ سنڈے جو ہوگا ہماری نئی سیریل یہاں پر ہولینس، پاکیزگی کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمیں پاک بننا ہے کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے. تو ڈیوائن لو کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں الہی محبت، خدا کی ذات کی محبت کے تعلق سے، روس محبت کے تعلق سے، اور فلدیفیہ محبت کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ محبت کے جو قسمیں ہیں اس کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں تاکہ کلیسیا اس محبت میں رہ کر ترقی کر سکے، کیونکہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے. خدا کیا ہے؟ آئیے ریفرنس میرے ساتھ میں نکالیے خداوند کے کلام میں سے. آج کا جو سرمن ہوگا اس کا ٹائٹل جو ہے بلیسنگ اینڈ پریئر آف لو، محبت کی دعا اور برکت. تو بڑی خوبصورت تعلیم آج خداوند کے کلام میں سے دوں گا. میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے 2 کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. سنیے، پڑھیے میرے ساتھ. خداوند کے کلام میں لکھے ہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین. ایک ریفرنس خداوند کے کلام میں سے نکالیے خداوند کے کلام میں سے خروج 20 باب اس کی 6 آیت خداوند کے کلام میں سے. اور ہزاروں پر جو محبت سے، پڑھیے میرے ساتھ، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں مانتے ہیں رحم کرتا ہوں، آمین. ایک اور ریفرنس میں کہتا ہوں دیکھ لیجئے. پہلا کرنتھیوں 16 باب اس کی 24 آیت خداوند کے کلام میں سے. پہلا کرنتھیوں 16 باب اور اس کی 24 آیت پڑھیے میرے ساتھ. میں چاہوں گا 23ویں آیت میرے ساتھ پڑھ، 23ویں آیت بھی پڑھ لیں. خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے، میری محبت مسیح یسوع میں تم سب سے رہے، بولیے آمین. آئیے خداوند کے کلام کے لیے زور تعلیم جا کر خدا کے نام کو شکریہ سر. بیٹھیے. محبت کے تعلق سے، بلیسنگ اینڈ پریئر آف لو کے تعلق سے، محبت کی دعا اور برکت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. خداوند کے کلام کے اندر پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین. تو محبت کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں اور آج محبت کی برکت کے تعلق سے، محبت کی دعا اور برکت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. تو میں اور آپ اور دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ ایماندار جو ہے، ایمانداروں کو برکت دیتے ہیں، برکت کی دعا دیتے ہیں. جیسے آج کل ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ بلیس یو. کیا کہتے ہیں؟ خدا نے آپ کو برکت دے. اس کے مطلب آپ نے اس کے لیے دعا مانگنی ہے، آپ نے اس کے لیے برکت چاہیے. تو خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت کے اندر ہمیں قائم رہنا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنی ہے؟ محبت کی دعا دینی ہے. محبت کی کیا کرنی ہے؟ دعا دینی ہے، بلیسنگ دینی ہے. جیسے کلمات برکات لاسٹ پر عبادت ساری ہو جاتی ہے، اس کے آخر پر جو کلمات برکات خادم دیتا ہے، خادم کیا کرتا ہے؟ کلمات برکات دیتا ہے، یعنی برکت آپ کو دیتا ہے. جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، جماعت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے برکت مانگتا ہے. کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ خدا نے آرڈر کیا. خداوند کے کلام لکھا ہے، موسیٰ جو تھا، خدا نے جب عبادت کا سسٹم بنایا ہیکل کے اندر، لاوی کاہن مقرر کیے، ہارون کاہن کو، اور موسیٰ کو خدا نے کہا تم جماعت کو، بنی اسرائیل کو کیا کرنا؟ اکٹھا کرنا. جب تم میری عبادت کر لینا، ورشپ پر ہو جائے، گیت گائے جائے، دعائیں اٹھائی جائے، اور اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کو کیا کرنا؟ دعا دیا کرنا. کیا کرنا؟ برکت دیا کرنا. کہ خداوند تمہیں برکت دے اور اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے. اپنا چہرہ کیا کرے؟ تم پر جلوہ گر فرمائے، یعنی خدا کا تم دیدار کرو، آمین. خدا کی برکت تم پر ٹھہرے. تو قوم بنی اسرائیل اس طریقے سے برکت پاتی تھی خدا سے، کیونکہ خادم برکت دیتا تھا. خادم برکت دے گا تبھی کلیسیا برکت پائے گی. خادم دعا کرے گا تبھی جو ہے محبت کی دعا اٹھائی جائے گی، محبت کی برکت دی جائے گی. خادم دے گا. تو ایک ایماندار بلیور جو محبت کے اندر بنا ہوا ہے، جس کے اندر خدا کی ذات کی محبت ہے، اس کا کیا کام ہے؟
کہ وہ دوسروں کو برکت دے. میں اور آپ کیا کریں؟ دوسروں کو برکت دیتے نظر آئیں. اور خداوند کے کلام لکھا خدا نے موسیٰ کو ہارون کو پکا کیا کہ قوم بنی اسرائیل کو برکت دینا. کیا کرنا؟ لعنت نہ دینا. مگر اس دور کے اندر خدا کیا کرتا تھا؟ لکھا ہے نبیوں کے ذریعہ سے. لکھا ہے نبی جو تھے وہ قوم کو برکت بھی دیتے تھے اور لعنت بھی دیتے تھے. لکھا دو پہاڑ تھے. ایک بنجر پہاڑ تھا جس پر جب نبی بنجر پہاڑ پر چڑھتا تھا اس کا مطلب ہے وہ کسی شخص کو قوم کو کیا کرنے کے لیے چڑھا ہے؟ لعنت دینے کے لیے چڑھا ہے. وہ لعنت سنا دیتا تھا وہاں. اور ایک پہاڑ ہوتا تھا جو جس پر درخت تھے, جس پر گھاس لگا ہوتا تھا, ہرا بھرا پہاڑ ہوتا تھا. اس کے اوپر جب نبی جاتا تو وہاں پر برکت کے حکم سناتا تھا. وہاں پر برکت دیتا, قوم کو, لوگوں کو برکت دیتا, اور وہ برکت ان کے لیے جاری ہو جاتی ہے. اس لیے خداوند کے کلام لکھا ہے اگر کوئی میری قوم کو بنی اسرائیل کے خلاف کچھ کہے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس پر لعنت کر دوں گا. اگر کوئی لعنت کرے گا قوم بنی اسرائیل, خدا کے لوگوں پر کوئی لعنت کرے, تو کہنے کا مقصد ہے خدا نے ہمیں برکت کے لیے بنایا ہے. اس دور کے اندر تو نبیوں کو کہا گیا تھا وہ دیتے تھے برکت اور لعنت بھی دیتے تھے, سناتے تھے پہاڑوں پر چڑھ کر. مگر خداوند کے کلام لکھا ہے یسوع مسیح نے تو ہمیں برکت ہی دی ہے. لکھا ہے خداوند کے کلام لکھا ہے کہ یسوع مسیح لکھا پہاڑ پر چڑھ کر لکھا مبارک بادیاں وہاں پر سنانے لگے. کہنے لگا مبارک ہو تم, یعنی برکت دینے لگا. مبارک کا مطلب ہے برکت دینا. ایک لفظ ہے عاشر. عاشر کا مطلب ہے خوشی, شادمانی, برکت, بلیسنگ کے تعلق سے. تو خدا جو ہے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے جب یسوع نے خدمت کا آغاز کیا تو شاگردوں کے سامنے ان کو پہاڑ پر لے گیا اور پہاڑ پر لکھا ان کو برکت دینے لگا. مبارک ہو تم جو بھوکے پیاسے ہو, تم آسودہ ہو گئے. آمین. یہ برکت کے کلمات ہیں بھائیو. خداوند ہمیں جس کے اندر محبت ہے وہ دوسروں کو برکت دے گا, لعنت نہیں دے گا. لہٰذا آج دور کے اندر تو پولس رسول نے یہاں پر واضح تعلیم بیان کر دی. اور خداوند کے کلام یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا فضل, خداوند یسوع مسیح کا فضل. اور آگے پڑھیے, لکھا ہے خدا کی محبت, اور آگے کیا لکھا ہے؟ روح کی شراکت. یہ ڈیوائن برکت ہے, آسمانی برکت. کس نام سے دینی ہے؟ مسیح کے نام سے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا فضل, اور کیا ہے؟ خدا کی محبت, اور روح کی کیا ہے؟ شراکت. آمین. باپ بیٹے روح القدس کے ذریعے سے تم برکت دینا اور قوم کو برکت ملے گی, ایمانداروں کو برکت ملے گی. ہمیں ایک دوسرے کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ برکت دینے کی ضرورت ہے. آج سمپل اگر برکت دینی ہے تو آپ گاڈ بلیس یو کہہ سکتے ہیں. کہہ دیتے ہیں آپ کو خدا برکت دے, گاڈ بلیس یو ہم کہتے ہیں آج کے دور کے اندر. اس کا مطلب ہے آپ برکت دے رہے ہیں. موسیٰ نے جو قوم بنی اسرائیل کو برکت دی, آج خادم جو ہیں وہ کلمات برکات کی ذریعے سے برکت دیتے ہیں. تو بھائیو یہ برکت کلیسیا پر ٹھہرتی ہے. تو جو لوگ اکثر دنیا کے اندر کلیسیوں کے اندر لوگ کیا ہوتے ہیں کلمات برکات کو سننے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں, انہوں نے اتنی جلدی ہوتی ہے. اس کا مطلب ان کی برکت, ان کو برکت نہیں ملی. یہ خدا کی طرف سے برکت ہے. خادم جب لاسٹ پر کلمات برکات کہتے ہیں اس کا مطلب قوم کو برکت ملنے لگی ہے, اس کی فیملی کو خداوند بلیس کرنے لگا ہے. اور وہ اگر کوئی عبادت سے اٹھ کر چلا جائے لاسٹ میں تو اس کی تو برکت رہ گئی. تو دنیا کے لوگوں کو, ایمانداروں کو آج پتہ نہیں ہے. جو لوگ ایماندار ہیں, مسیح سے محبت کرتے ہیں بھائیو, مسیح سے محبت کرنے والے لوگ بھائی برکت کو ریسیو کرتے ہیں, برکت لیتے ہیں اور پھر برکت دیتے بھی ہیں. ہمارے منہ سے لعنت نہ نکلے. ہمیں برکت دینی ہے, اب لعنت نہیں دینی. آمین. لہذا محبت کرنے والے, اس لیے کیا محبت کیا کرتی ہے؟ سہ جاتی ہے. محبت ہوگی تو کیا ہوگی؟ برداشت ہوگی. محبت لکھا ہے سہ جاتی ہے. محبت لکھا ہے محبت کو زوال نہیں ہے. محبت لکھا ہے محبت نہیں تو ہم ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانچ ہے. محبت ہے تو پھر برکت ہے. محبت کی برکت دیں گے, محبت کی دعا دیں گے. اس لیے کیا یسوع مسیح کا فضل, یسوع مسیح کا کیا ہے؟ فضل ہم پر ہوا ہے. یہ فضل کے ذریعے سے برکت ہم پر ہوئی ہے, ہمیں نجات مل گئی. یہ فضل ہم پر ہوا ہے, گریس اسے انگلش میں کہتے ہیں فضل. ہم پر فضل ہوا ہے مسیح یسوع کا. آمین. اور پھر لکھا ہے خدا کی محبت. خدا کی کیا ہے
मोहब्बत, खुदा क्या है बोलिए, क्योंकि मोहब्बत है खुदा, तो खुदा की मोहब्बत हम में कायम रहे। और फिर आगे पढ़िए, रूह की क्या है बोलिए, रूह की शराकत का मतलब होता है दो शख्स पार्टनर जब होते हैं ना बिजनेस के अंदर, दो पार्टनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में शराकत करते हैं, दोनों की शराकत होती है। तो लिखा है रूह की शराकत। रूह जो है हमें दिया गया है, रूह हमें गाइड करता है, रूह हमें सिखाता है। रूह ने लिखा है, रूह कलाम के कह रहे भेद हम पर नाज़िल करता है, रूह गहरी मोहब्बत हम पर ज़ाहिर करता है। आमीन। लिहाजा मोहब्बत की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई को अगर जानना है तो ये रूह कुदस के जैसे हम जान सकते हैं। पाक रूह जब हमारी जिंदगी में होगा तो फिर मोहब्बत हमारी जिंदगी के अंदर होगी। इसलिए क्या है, हमें मोहब्बत करनी, खुदा मोहब्बत है। और मोहब्बत की इकसाम के तल्लुक से भी हम सीख रहे हैं। मोहब्बत की इकसाम के तल्लुक से हम क्या सीख रहे हैं कि मोहब्बत जो है, एरोस मोहब्बत जो है, एरोस मोहब्बत मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है। इसके अंदर दुनिया के नातों, रिश्ते नातों की मोहब्बत को हम रोस मोहब्बत कहते हैं। और फिलियो मोहब्बत जो होती है वो दोस्ताना मोहब्बत होती है, यानी दोस्ताना फ्रेंडशिप मोहब्बत को कहते हैं। मैंने बताया बाइबल में कि यीशु मसीह ने इब्राहिम को अपना दोस्त कहा। आमीन। इब्राहिम खुदा का दोस्त था। आमीन। तो वो हमें दोस्त भी कहता है, हमें भाई भी कहता है। हम उसके शागिर्द भी हैं, उसके भाई भी हैं, उसके दोस्त भी हैं। तो फ्रेंडशिप मोहब्बत, फिलियो मोहब्बत। और कलीसिया के अंदर जो मोहब्बत की जाती है, हम एक दूसरे की मोहब्बत जो करते हैं उसे जो है प्रार्थना मोहब्बत कहते हैं, ब्रदरली लव कहते हैं, जो कलीसिया में मोहब्बत की जाती है। क्योंकि हम कलीसिया में एक क्या है, बहन भाई हैं। हम क्या है कलीसिया में, बहन भाई हैं। ये भाइयों ब्रदरली मोहब्बत हमारी जिंदगी के अंदर कायम रहे। और एक मोहब्बत है अगापे मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? ये खुदा की जात के अंदर मोहब्बत है। दुनिया में चलते चलते हम क्या है, अगापे मोहब्बत तक हमने पहुंच रहे हैं। और कलीसिया में जो मोहब्बत हमने फैलानी है दुनिया के अंदर, वो भैया दोस्त फलदिफिया, यानी ब्रदरली मोहब्बत जो है वो दुनिया के अंदर मैंने और आपने क्या करनी है, फैलानी है। हमारी जिंदगी में मोहब्बत हो। आमीन। और ये ब्रदरली मोहब्बत हो, दोस्ताना मोहब्बत हो। और ये मोहब्बत भाई, मोहब्बत की नेचर जो है, खुदावंद के कलाम के अंदर मोहब्बत की नेचर जो है ये भाइयों सेम रहती है, रोस मोहब्बत के अंदर भी रहेगी। मैं चाहूंगा एक हवाला मेरे साथ खुदावंद के कलाम से निकालिए। करंथियों 13 बाब को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आज शायरबानी भी है। तो मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए। अगर किसी को मिला है तो प्लीज वो पढ़ सकता है। हाँ जी, करंथियों पढ़िए हवाला। पहला करंथियों का 13वां बाब और 13 ही आयत है। गश, ईमान, अमीर, मोहब्बत, ये तीनों दानी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। शुक्रिया। खुदावंद के कलाम के अंदर मैंने बताया है कि मोहब्बत की इकसाम के ताल्लुक से, मगर मोहब्बत जो है ये भाइयों रोस के अंदर भी मोहब्बत की नेचर नजर आएगी, फिर फिलियो मोहब्बत के अंदर भी, दोस्ताना मोहब्बत के अंदर भी, और फिर ब्रदरली लव के अंदर भी ये नेचर खुदा की जात के अंदर जो है वो नेचर क्या है। करंथियों 13 बाब के अंदर लिखा है, खुदावंद के कलाम लिखा, सुनिए, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं क्या हूं, ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच हूं। अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं। आगे पढ़िए, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत क्या है, मोहब्बत की सफात, नेचर मोहब्बत की, मोहब्बत साबर है। मोहब्बत क्या है बोलिए, साबर है, मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझनाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। ये मोहब्बत की नेचर है भाई। और खुदा का लिखा है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की क्या करती है, बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं है। आइए जोरदार तालियां। मोहब्बत को जवाल नहीं है। हालेलुया। और खुदावंद के कलाम लिखे हैं, नबूवतें हो तो मौकिफ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा।
کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت نام تمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص چاہتا رہے گا۔ اور جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اور لکھا ہے اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت اسے پورے طور پر پہچانیں گے جیسا میں پہچانا گیا ہوں۔ آگے پڑھیے آخری بات، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ آئیے زور سے تعریف خدا کی۔ لکھا محبت برداشت کرتی ہے، سہ جاتی ہے، یہ محبت کی نیچر ہے۔ اس کا مطلب اگر اروس محبت کے اندر ہسبینڈ وائف کی محبت بھی ہے تو اس کے اندر نیچر ہوگی سہ جانے کی، حسد نہیں کرتی، جنجناتی نہیں ہے، اور لکھا ہے سہ جاتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ محبت کو بولیے زوال نہیں ہے، محبت فیل نہیں ہوتی۔ اس کا محبت آپ کی زندگی کے اندر ہے، خدا جیسی محبت، تو بے شک دنیا کے اندر آپ پر مصیبتیں آ ٹوٹ پڑے، دنیا کے اندر بیماریاں آپ کو لگ جائے، کوڑ آپ کو لگ جائے، جسم پر کیڑے پڑ جائے، اگر خدا کی محبت آپ کی زندگی کے اندر ہے تو پھر لکھا ہے سہ جائیں گے۔ آمین۔ محبت کو زوال نہیں ہے، محبت کو سب کچھ برداشت کرتی ہے، حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی۔ بھائیو یہ محبت کی صفات ہے، یہ محبت کی صفات ہے۔ لہذا محبت کی نیچر جو ہے وہ چاروں قسموں کے اندر نظر آئے گی۔ محبت کی نیچر اروس محبت کے اندر بھی، فلیو محبت، دوستانہ محبت کے اندر بھی، برادرلی لو کے اندر بھی، کلیسیا کے اندر بھی، اور گاپے محبت کے اندر بھی، کیونکہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ خدا کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنی ہے؟ کس کی برکت دینی ہے؟ محبت کی دعا اور برکت وہی دینی ہے، یعنی بلیسنگ اینڈ پریئر آف لو، محبت کی دعا۔ اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم بلیسنگ دیتے ہیں، اس کے بعد دعا ہی کر رہے ہیں، ان کے لیے برکت چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بھائی برکت دینی، لعنت نہیں دینی۔ ہمیں کیا کرنی ہے؟ کیونکہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر محبت ہو۔ لکھا ہے اگر میں آدمیوں کی، فرشتوں کی زبانیں بولوں، غیر زبانیں بولوں، محبت نہ رکھوں تو پھر کچھ نہیں ہوں۔ اور خداوند کے کلام لکھا ہے کہ نبوتیں اگر ہوں، غیر زبانیں بولوں، کلام سنانے والا ہوں، اگر محبت نہیں تو بھائیو کچھ بھی نہیں، بے فائدہ۔ لکھے اگر میں اپنا مال غریبوں کو دے دوں، سنیے آخری بات، اگر اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ دوں، اگر محبت نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے اندر کتنی مدد کی جاتی ہے، کرنی چاہیے مدد بھائیو۔ جس کے لیے مدد کر رہے ہیں اس کے ساتھ محبت بھی کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دولت ہوتی، کہتے ہیں یار چلو کس کو ضرورت ہے تھوڑے دے دیتے ہیں، اگر محبت نہیں ہے، ویسے مدد کر دی ہے تو بھائیو لکھا ہے بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ محبت بھی کریں، جس کی مدد کر رہے ہیں اس کے لیے محبت بھی رکھیں گے، اس سے پیار بھی کریں گے، تو پھر خدا کیا کرے گا؟ آپ کو اجر دے گا، آپ کو کیا کرے گا؟ ریوارڈ دے گا۔ آپ کو محبت کی نیچر آپ کی زندگی کے اندر آئے گی۔ مدد کر رہے ہیں آپ، بیووں کی مدد کر رہے ہیں، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں محبت نہیں ہے، یہاں پر لکھا ہے، میں اپنے پاس نہیں سٹوری بتا رہا، لکھا ہے اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بیکار ہو جائے گی آپ کی مدد، بیکار ہو جائے گی آپ کی ہیلپ۔ خدا کی محبت میری اور آپ کی زندگی کے اندر قائم رہے۔ آمین۔ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا خدا نے محبت کیا کی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں دے دیا، اور اس کے بیٹے نے جو محبت کی ہے اس نے اپنی جان ہی والی قربان کر دی۔ آئیے زوردار تعریف کرتا ہوں، ہاللویا۔ لہذا ہمیں محبت کی برکت دینی ہے، اور محبت کی برکت یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب پر ہو۔ آمین۔ یہ محبت کی برکت دینی ہے۔ پرانے احنامہ کے اندر جو برکت کا طریقہ تھا، موسیٰ ہارون کیسے برکت دیتا تھا؟ خداوند تمہیں برکت دے اور اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے۔ آمین۔ آج ایک ایماندار بلیور کیا کرتا ہے؟ گور پیش ایک دوسرے کو، آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں آپ کہیں خدا نے آپ کو برکت دی، کہیے ایک دوسرے کو، کہیے پلیز کہیے۔ نہیں کیا کچھ لوگوں نے، چینا نہیں تم کیا بیٹا کیا دو نہیں کیا۔ اچھا ہے، میں 1 2 3 کروں گا، 3 پہ آپ نے ایک دوسرے کو کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ خدا من آپ کو یہ برکت بھائیو خدا کے کلام سے، اس کے تخت سے جاری ہو جائے گی۔ برکت کا مطلب ہے ساری چیزیں آپ کو خدا دے گا، ہر ضرورت کی چیز کو،
हाँ जी स्टार्ट है 1 2 3 खुदा आपको बरकत दे ऊंची आवाज से कहें क्या हो गया चलो अभी जोरदार तालियां चाहिए आपके लिए खुदा आपको भी बरकत दे बहुत बरकत दे खुदा के कलाम के पूरे सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो आमीन आइए अपने